ایک روز میری چھوٹی نند اسکول سے جلدی گھر آ گئی اور اس نے مجھے اپنے عاشق کے ساتھ زنا کرتے دیکھ لیا۔ میں نے اور حماد نے مل کر اسے گھسیٹتے ہوئے مار ڈالا اور گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر ڈالا۔ سب گھر میں بہت پریشان تھے۔ جب کئی روز تک نند نہ ملی تو شوہر بھی بیرون ملک سے واپس آ گیا، اور پھر ایک روز اچانک حماد نے گھر میں گھستے ہی مجھے گلے سے لگا لیا۔ کتنے دن بعد ملنے بلا رہی ہو شہزادی، کیا اب ہماری یاد بھی نہیں آتی؟ اس نے مجھے پیار کرتے ہوئے گلا کیا۔ میں نے بھی اس کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا، کس طرح بلاتی؟ سسر صاحب ہر وقت دروازے پر کرسی رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ساتھ اندر چلے گئے۔ میں نے دروازے کا لاک لگایا تھا، سو اب میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنی ایک ماہ سے دبی ہوئی خواہش کو جی بھر کے پورا کر سکتی تھی۔ شاہد میرے شوہر شادی کے بعد دبئی چلے گئے تھے اور میرا سامنا ان کے خالہ زاد سے ہو گیا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا کہ میں پیار کی بھوکی ہوں۔ بس تب سے آج تک جب جب مجھ کو موقع ملتا حماد گھر آ جاتا اور میں بھرپور طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتی تھی۔ شاہد میری ضرورت کو پورا کرتے وقت بھی کبھی اتنا پیار نہیں جتاتے تھے جس طرح حماد مجھ پر بادلوں کی طرح ٹوٹ کر برستا تھا۔ وہ نہ محرم ہو کر بھی میرے بیڈ روم میں موجود تھا اور میں اس کے ساتھ اس کھیل میں کھل کر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں کمرہ ہماری سرگوشیوں سے گھوم جاتا۔ حماد کی جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز مجھ کو اندر تک سیراب کر رہی تھی، شہزادی مجھ سے دور مت رہا کرو اور جلدی جلدی ملنے کے لیے بلایا کرو۔ میں حماد کی بات کو سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، اگر روز تمہیں شہزادی کے درشن ہونے لگے تو یہ نہ ہو کہ کچھ ہی دن میں ہم دونوں پکڑے جائیں، اور پھر ہم دونوں کے ساتھ جو ہوگا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حماد میری یہ بات سن کر اور بھی جذبات میں آ گیا اور مجھ کو بولنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میری سسکیاں سن کر وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے، تم ڈرا مت کرو، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں کبھی بھی تم پر کوئی مشکل آنے نہیں دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں صرف ہماری تیز سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں حماد کو محبت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اگر حماد مجھ کو نہ ملتا تو میں تو شاید پاگل ہی ہو جاتی۔ مجھ کو چپ دیکھ کر حماد نے مجھ کو اور بھی زیادہ شدت سے پیار کرنا شروع کر دیا اور میری سسکیاں آہوں میں بدل گئیں۔ کافی دیر بعد جب ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بستر پر گر پڑے تو میں نے وقت دیکھنے کے لیے جیسے ہی گردن گھما کر گھڑی کی طرف دیکھنا چاہا، میری نظر ادھ کھلی کھڑکی پر پڑی اور میں حیرت اور خوف سے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حماد ابھی اٹھ کر واش روم گیا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میرے سامنے شاہد کی چھوٹی بہن سونیا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے جذبات کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے۔ حماد واش روم سے نکلتے ہوئے ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ سونیا پر نظر پڑتے ہی سائیڈ والے چھوٹے دروازے سے نکل کر سونیا کے سر پر جا پہنچا۔ سونیا اب تک حیرت سے مجھ کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں سونیا کو دیکھ کر بہت شرمندہ تھی۔ جب سے میری ساس کا انتقال ہوا تھا میں نے سونیا کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ حماد چپکے سے سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ڈر کر چیخ پڑی۔ وہ سونیا کو اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ مجھے بھی ہوش آ چکا تھا۔ حماد نے سونیا کو بستر پر گرا دیا تھا اور خود بھی وہ بستر پہ تھا۔ میں اس کا ارادہ جان کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ شاید بہت دیر سے ہم دونوں کو یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ سونیا بہت ہی معصوم سی لڑکی تھی۔ ابھی اس پر تھوڑی تھوڑی سی جوانی آنی شروع ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ آج اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ شام کو اپنے بھائی کے ساتھ گھر آتی تھی۔ اس کے اسکول کے پاس ہی اس کی بڑی بہن کا گھر تھا۔ وہ چھٹی کے بعد وہاں چلی جاتی تھی۔ میں ہی اس کو ہر چیز کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ اب وہ بچی نہیں رہی، بلکہ دوپٹے کو پھیلا کر سینے پر لے، کیونکہ گھر میں مہمان بھی ہوتے ہیں اور بابا اور اس کے چھوٹے بھائی بھی۔ سونیا روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے چھوڑو حماد، میں بابا اور بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی، آپ بھابھی کے ساتھ غلط کام کر رہے تھے۔ حماد اس کی بات سن کر عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، اگر یہ کام غلط تھا تو تم نے شور کیوں نہیں مچایا اور چھپ کر ہمیں دیکھ کیوں رہی تھی؟ دیکھو شاید تم کو بھی اس کام کی ضرورت ہے۔ چلو اب تم بھی یہ کام کر کے دیکھو، اگر تمہیں اچھا نہیں لگا تو تم شاہد بھائی اور بابا کو بتانا، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تمہارے شاہد بھائی نے تو مجھے خود کہا ہے کہ میں بھابھی کا خیال رکھوں۔ اس نے سونیا کو بہکانے کی کوشش کی۔ سونیا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ بابا کو سب کچھ بتا دے گی۔ میں نے ڈر کر حماد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت ناچ رہی تھی۔ اس نے کھینچ کر تھپڑ سونیا کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا، بتائے گی تو جب میں تجھے بتانے کے قابل چھوڑوں گا۔ تجھے بھی بتاتا ہوں کہ گندا کام کیا ہوتا ہے اور اچھا کام کیا ہوتا ہے۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے سونیا بہت پیاری تھی۔ میں نے حماد کو روکنے کی کوشش کی کیونکہ اس پر وحشت سوار تھی، لیکن حماد نے مجھے دھکا دے کر گالی دی اور کہا، رستے میں مت آ گھٹیا عورت، ورنہ تیری ہوس کے چکر میں بھی مارا جاؤں گا۔ نہ تو میری طرف مہربانی کرتی اور نہ آج یہ معصوم سب کچھ دیکھتی۔ اب اگر مجھے خود کو بچانا ہے تو مجھے اسے چپ کرانا ہوگا
اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چپ کیسے ہوگی۔ سونیا نے پھر چیخنا شروع کر دیا تھا۔ حماد نے اسے زور سے تھپڑ مارے۔ میں حیرت سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے حماد کو روکنا چاہا مگر اس نے کہا اگر خود کو بچانا ہے نا تو یہ کرنا پڑے گا ورنہ یہ سب کو بتا دے گی۔ اچانک مجھے خیال آیا سونیا گھر میں داخل کیسے ہوئی ہے؟ یقیناً دروازے کا لاک صحیح نہیں لگا تھا۔ میں نے حماد کو اشارہ کیا، اس نے سونیا کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میں بھاگتی ہوئی جا کر دروازہ بند کر آئی۔ حماد زبردستی سونیا کو بھی اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ سونیا بار بار حماد کو دھمکی دے رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ مسلسل چیخو پکار کر رہی تھی۔ تنگ آ کر حماد نے اس کے منہ پر تکیہ رکھا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ حماد کا ایک ہاتھ سونیا کے منہ پر رکھے تکیے پر تھا۔ حماد جب تھک کر ہٹا تو ہم دونوں کو محسوس ہوا کہ سونیا کافی دیر سے خاموش تھی۔ جیسے ہی حماد نے سونیا کے منہ سے تکیہ ہٹایا، سونیا کی کھلی ہوئی آنکھیں چھت کی طرف دکھ رہی تھیں۔ وہ شاید دم گھٹنے سے اپنی جان ہار چکی تھی۔ حماد کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے سسر نے کہا تھا کہ وہ رات کو 9 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ نہ جانے بد نصیب سونیا آج اسکول سے واپسی پر اپنی بڑی بہن کے گھر کیوں نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے گھر چلی جاتی تھی اور پھر میرا دیور عاصم اسے اپنی یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے لے کر آتا تھا۔ مجھے ایک دم یاد آیا عاصم تو 2 دن کے لیے ایبٹ آباد گیا ہوا تھا۔ اس کی کسی دوست کی شادی تھی۔ اپنی ہوس کے چکر میں ہم لوگوں نے ایک معصوم کی جان لے لی تھی۔ حماد بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہنے لگا شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا کریں گے؟ پولیس تو ہم دونوں کو ہی پھانسی کے تختے پر چڑھا دے گی۔ باہر گلی میں اتنے لوگ ہیں، اس لاش کو باہر بھی نہیں لے جا سکتے اور گھر میں بھی نہیں چھپا سکتے۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس کو کہتے ہیں برائی کا نتیجہ ہمیشہ برائی ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے سونیا پر بستر کی چادر ڈال دی۔ اس معصوم کی جان لے کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، مگر تم پر تو جانے کون سی بھوک سوار تھی۔ میں نے حماد کا گلا پکڑ لیا تھا۔ اچانک اس نے مجھ کو تھپڑ کھینچ کر مارا اور کہنے لگا بے حیا عورت، تیری وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں تجھے ملنے آیا تھا، تیری وجہ سے میں نے اپنی سگی خالہ زاد کو مار ڈالا۔ اب چپ کر کے اس کا کوئی حل ڈھونڈ ورنہ ہم دونوں مارے جائیں گے۔ اس نے خود بھی پانی پیا اور مجھے بھی پانی پلایا۔ میرے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو میں تیزی سے سوچنے لگی کہ سونیا کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے۔ اچانک مجھ کو خیال آیا کہ گھر کے پچھلے حصے میں شاہد اپنے لیے الگ مکان بنانا چاہتے ہیں اور وہاں بہت بڑی جگہ کچی مٹی کی بھی ہے۔ اگر ہم لاش کو وہاں دفن کر دیں تو کسی کو بھی خیال نہیں آ سکتا کہ اس پلاٹ میں کچھ دفن ہے، کیونکہ وہاں پر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے۔ میں نے حماد سے کہا اور وہ فوراً تیار ہو گیا۔ ہم دونوں بھاگ کر وہاں پہنچے اور جلدی جلدی گہرا کھڈا کھودنے لگے۔ آدھا گھنٹہ لگا اور ہم کافی گہرا کھڈا کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ سونیا کو اٹھایا اور باہر لے آئے۔ اس وقت ہم دونوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ہمیں اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ سونیا کی لاش کو کھڈے میں پھینکتے ہوئے نہ جانے حماد کے دل میں کیا سمایا کہ اس نے سگریٹ پینی شروع کر دی۔ شاید وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا دل بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہمارے گھر کا یہ حصہ کافی بڑا اور ویران تھا۔ اس طرف کوئی بھی مکان نہیں بنا ہوا تھا، ورنہ کوئی پڑوسی لازمی دیکھ لیتا کہ ہم سونیا کو دفن کر چکے ہیں۔ میں مٹی سے بری طرح اٹی ہوئی تھی۔ جب اس کو کچھ تسلی ہوئی تو اس نے مجھے پھر سے گالی دے کر کہا جلدی جلدی ہاتھ چلا اور مٹی ڈال۔ ہم دونوں اندھا دھند جنونیوں کی طرح مٹی پھینکنے لگے اور ذرا سی دیر میں معصوم سونیا کھڈے میں دفن ہو چکی تھی۔ میں نے وہ ساری چیزیں جس سے ہم نے کھڈا کھودا تھا اٹھا کر جلدی جلدی تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والی لکڑیوں کے پیچھے پھینک دی اور پھر ویسے ہی لکڑیاں اور کاٹ کباڑ لا کر اس کھڈے کے اوپر بے ترتیبی سے ڈال دی تاکہ کسی کو نہ لگے کہ یہ جگہ تازی کھودی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اب ہم دونوں گھر میں واپس چلے گئے۔ میں نے اور حماد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سکون کا سانس لیا۔ میری نظر سونیا کے بیگ اور جوتوں پر پڑی اور میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اگر یہ چیزیں بھی کھڈے میں ڈال کر دفن کر دیتے تو حماد میری طرف دیکھ کر کہنے لگا جلدی سے انہیں کسی بڑے شاپر میں باندھ دو، میں جاتا ہوا انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور کسی ویرانے میں پھینک دوں گا اور یا پھر انہیں رات کو کہیں رکھ کر جلا دوں گا۔ میں نے ایسے کیا۔ نہا دھو کر جب فارغ ہوا تو 5 بج رہے تھے۔ وہ فوراً واپس چلا گیا۔ میں نے غور سے کمرے کی طرف دیکھا اور جو چیز مجھے بگڑی ہوئی لگ رہی تھی اسے ٹھیک کر لیا۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر کے مٹی کے نشان بھی مٹا ڈالے تاکہ اگر گھر میں پولیس آئے بھی تو وہ یہ سراغ نہ لگا سکے۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں خود کو کیسے بچاؤں گی، اور ایک نتیجے پر پہنچ کر میں اطمینان سے بیٹھ گئی۔ تقریباً 7 بجے میں کچن میں پہنچی تھی۔ بریانی اور قورمہ چڑھا دیا کیونکہ سونیا کو بریانی اور قورمہ بے حد پسند تھا۔ میرا ایک دیور اپنی فیکٹری سے رات کو 9 بجے واپس آتا تھا۔ میں 8 بجے تک کھانا بنا کر فارغ ہو گئی۔ میں نے اپنے سسر اور اس دیور کا کھانا ہاٹ پاٹ میں ڈال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور وہاں پر چٹ رکھ دی کہ میں باجی کے گھر جا رہی ہوں بریانی اور قورمہ دینے۔ اب میں مکمل طور پر تیار تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
میں نے کھانے کے برتن اٹھائے، اپنی چادر اوڑھی اور گلی سے جا کر رکشہ لے لیا۔ میں سیدھی ہانیہ باجی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو باجی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے بڑی خوش دلی سے انہیں کھانے کے برتن دے کر کہا کہ باجی سونیا کہاں ہے؟ اسے کہیں کہ میں نے اس کی پسند کا کھانا بنایا۔ میں تو انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ کب گھر پہنچے، لیکن شاید آج اس کا ارادہ آپ کی طرف رہنے کا تھا۔ باجی جو مجھ سے کھانے کے برتن پکڑ رہی تھی، یہ سنتے ہی ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی بھابھی تم کیا کہہ رہی ہو؟ سونیا تو آج آئی ہی نہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ سیدھی گھر چلی گئی ہے۔ عاصم جو گھر تھا اس لیے شاید وہ خود ہی گھر گئی تاکہ اسے انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ سنتے ہی میں نے کمال مہارت کے ساتھ چہرے پر فکر مندی کا لبادہ اوڑھ لیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی ہائے وہ معصوم کہاں گئی؟ اگر آپ کے گھر نہیں آئی، میری تو دن میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں ٹیبلٹ کھا کر سو رہی تھی۔ میں تو شام 5 بجے اٹھی ہوں جب مجھے آپ کے بھائی نے کال کی۔ ہانیہ باجی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر حارث کو فون کیا۔ میں نے اپنے دیور اور سسر کو فون کیا۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے اور ابھی کھانا کھانے بیٹھ ہی رہے تھے اور یوں سب لوگ مل کر ہانیہ باجی کے گھر جمع ہو گئے۔ میرا دیور علی اور حارث مل کر سب سے پہلے سونیا کے اسکول گئے۔ اسکول میں رات کی ڈیوٹی کا چوکیدار تھا۔ اسے کہہ سن کر کلاس روم کھول کر سونیا کو تلاش کیا اور پھر آس پاس کھڑے ٹھیلے والوں سے سونیا کی تصویر دکھا کر پوچھنے لگے، لیکن کسی نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میرا دل میرے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ہلکی سی شور کی آواز بھی مجھ کو کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ احساس جرم یا شرمندگی کے بجائے میں اس وقت صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میرا نام اس معاملے میں کہیں بھی نہیں آنا چاہیے۔ میرے سسر پریشانی سے صوفے پر بیٹھے رو رہے تھے۔ اچانک حارث نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بھابھی سچ سچ بتائیں، آپ کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا سونیا کے ساتھ؟ صبح تو وہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہو۔ یہ سنتے ہی ایک دم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن مجھ سے پہلے ہی ہانیہ اور میرے سسر بول اٹھے کہ حارث یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شہزادی کے ساتھ تو وہ بالکل اپنی ماں کی طرح رہتی تھی اور شہزادی اسے بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں نے یہ ہمدردی کے بول سن کر جھوٹے ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ ہانیہ شرمندگی سے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی بھابھی پلیز حارث کی بات کا برا مت بنائیے گا، پریشانی کی وجہ سے انہوں نے ایسا سوچ لیا۔ میں نے کمال مہارت سے بات کو گھماتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، سونیا سب سے چھوٹی ہے اور سبھی اس سے اپنے بچوں کی طرح چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر بھائی نے مجھ سے ایسا سوال کیا میں چاہے کچھ بھی کر لوں، لیکن میں ہوں تو بھابھی، اس لیے دنیا کی نظر میں تو میں کبھی اچھی بن ہی نہیں سکتی۔ میرے سسر میری یہ بات سن کر غصے سے حارث کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے دیور نے حماد کے گھر بھی فون کیا کہ کہیں سونیا خالہ کے گھر نہ چلی گئی ہو۔ خالہ بھی حماد کو ساتھ لے کر فوراً ہانیہ باجی کے گھر پہنچی۔ وہ بھی روتی پیٹتی بھی آئی تھی۔ میں نے حماد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے سب سے نظر بچا کر میری طرف اشارہ کر دیا کہ وہ کپڑوں کو ٹھکانے لگا چکا۔ وہ ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ حماد میرے دیور اور بہنوئی کے ساتھ مل کر سونیا کو ڈھونڈتا رہا۔ وہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے شاید سونیا گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے یا پھر کسی لڑکے کے چکر میں کہیں نہ چلی گئی ہو۔ جب پوری رات گزر گئی تو ہم لوگ تھک ہار کر اپنے گھر آ گئے۔ میں نے یہ قدم اتنی چلاکی سے اٹھایا تھا تاکہ کسی کو بھی گھر میں کسی چیز پر شبہ نہ ہو سکے۔ علی نے مجھے منع کیا تھا کہ شاہد کو سونیا کی گمشدگی کا نہ بتاؤں۔ حارث بھائی اور علی باضد تھے کہ پولیس کو سونیا کی گمشدگی کی اطلاع دی جائے تاکہ وہ اپنے طور پر سونیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لیکن میرے سسر دنیا داری کے ڈر سے ان کو بار بار روک رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی ذات کا معاملہ ہے، اگر یہ بات پولیس تک گئی تو خاندان کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ عاصم بھی اطلاع ملتے ہی ایبٹ آباد سے واپس پہنچ چکا تھا۔ وہ بار بار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش مجھے پتا ہوتا کہ میری چھوٹی یوں گم ہو جائے گی تو میں کبھی ایبٹ آباد نہ جاتا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، امی مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر گئی تھیں کہ میں ہمیشہ اسے اسکول کالج سے لاتا رہوں گا۔ میں اپنی اداکاری سے سب کا دل جیت رہی تھی اور سب کو حوصلہ دیتے ہوئے خود بھی رونے لگ جاتی۔ عاصم نے اپنے ابو کو قائل کر لیا کہ وہ پولیس میں رپورٹ کریں۔ پولیس نے سب سے پہلے اسکول کے قریب لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو سب نے یہی بتایا کہ یہ بچی چھٹی کے وقت اسکول سے نکلی ہے۔ پھر جب CCTV کیمراز کی فوٹیج چیک کی گئی تو پتہ لگا کہ سونیا اکیلی ہی اسکول سے نکلی تھی۔ وہ کسی رکشے کے بجائے وہاں سے پیدل ہی گئی تھی۔ پھر پولیس نے ہم سب گھر والوں سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ ہانیہ باجی سے جب پوچھا گیا کہ وہ اس روز دوپہر کو کہیں گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف 10 منٹ کے لیے میڈیکل سٹور تک گئی تھیں اور اپنے گھر کو تالا لگا کر گئی تھیں۔ پولیس انسپیکٹر کافی سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا، پھر ہمارے گھر کے قریب لگے ہوئے CCTV کیمراز چیک کیے۔ پھر اسے معلوم ہو گیا کہ سونیا رکشے میں گھر تک پہنچی۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے باقاعدہ طوطے اڑ گئے تھے۔ اب پولیس کی نظر سیدھی گھر پر تھی۔ میرا ایک دیور کام پر موجود تھا اور دوسرا دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ میرے سسر اپنے دوست کی برسی میں گئے ہوئے تھے اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ پھر پولیس انسپیکٹر نے سونیا کے گھر پہنچنے سے پہلے کی فوٹیج نکالی تو حماد کی گھر آمد کا پتہ لگ گیا۔ اب میں اور حماد سیدھے پولیس کی تفتیش میں شامل ہو گئے۔ میرے سسر نے پولیس انسپیکٹر کو سختی سے منع کیا کہ وہ ان کے گھر کی بہو پر الزام نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے۔
پولیس انسپیکٹر یہ سن کر واپس چلا گیا اور شام کو ہی میری موت کا پروانہ لے کر گھر پہنچ گیا۔ اس کے پاس صرف میرے فون کال ریکارڈ تھے، جس میں صاف ظاہر تھا کہ میں اپنے گھر سے زیادہ مسلسل حماد کے ساتھ رابطے میں تھی۔ یہی حال حماد کے فون کال ریکارڈ کا تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں تو میں نے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ حماد کے والد اس کی ضمانت کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ سونیا کو گھر میں ہی کہیں غائب کیا گیا۔ میں نے رو رو کر پولیس کو جھوٹا بیان دیا کہ سونیا بالکل میری اولاد کی جگہ تھی، اور حماد مسلسل مجھے سونیا سے دوستی کروانے کے لیے مجبور کر رہا تھا، اور حماد ہی مسلسل مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ اگر میں نے سونیا سے اس کی دوستی نہ کروائی تو وہ مجھے بدنام کر دے گا، اور اسی لیے وہ بار بار ہمارے گھر بھی آتا اور میں اس کو مسلسل ایسا کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ میں نے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ میرے شوہر کا کزن تھا۔ اگر میں ایسا کچھ کرتی تو سیدھا مجھ پر الزام آتا کہ میں جان بوجھ کر اس کے خالہ جات کو بدنام کر رہی ہوں، اور پھر میں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں پر سونیا کی لاش دفن تھی۔ میرے سسر کا غم کی شدت سے برا حال تھا۔ شاہد کو بھی دبئی میں خبر ہو چکی تھی، وہ بھی فوراً گھر پہنچ گیا۔ میں نے پولیس کو مزید بتایا کہ حماد نے سونیا پر مجرمانہ حملہ کیا اور مزاحمت پر سونیا کو قتل کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں نیند کی دوا لے کر سو رہی تھی جس وقت ہمارے گھر میں یہ حادثہ پیش آیا۔ میرے جاگنے پر اس نے ڈرا دھمکا کر مجھے خاموش رہنے کا کہا اور لاش کو گھر میں ہی دفن کر دیا۔ جیسے ہی گھر سے سونیا کی ڈیڈ باڈی ملی تو میرے شوہر نے فوراً مجھ کو طلاق دے دی۔ میں مسلسل اپنے بیان پر اڑی ہوئی تھی، لیکن حماد نے پولیس کو ساری سچائی بتا دی۔ میری اور اس کی گرفتاری بہت پہلے ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں کا میڈیکل ہوا، سارا سچ ظاہر ہو گیا کہ ہم دونوں کا مسلسل ناجائز تعلق تھا۔ ہم دونوں پر قتل کا مقدمہ درج ہوا اور ہم لوگ کچھ ہی عرصے میں سزا یافتہ ہو گئے۔ میرے گھر والوں نے میرے ظالمانہ قدم کی وجہ سے مجھ سے اپنا ہر رشتہ ناتا ختم کر لیا۔ جب مجھ سے عدالت میں یہ بات پوچھی گئی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو میں نے جج کو کہا جب شادی کے 1 ماہ بعد شوہر ملک چھوڑ کر چلا گیا ہو اور پھر وہ مسلسل 5 سال تک گھر نہیں آیا تو میں کیا کرتی۔ شاہد کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا ارادہ سونیا کے لیے کبھی برا نہیں تھا۔ ہاں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں بھٹک گئی تھی۔ سرکاری وکیل نے مجھے کہا کہ اگر آپ اتنی ہی تنگ تھیں تو اپنے شوہر سے بات کرتی کہ وہ آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیتے یا پھر طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتی، لیکن یہ گھناؤنا فعل سر انجام نہ دیتی۔ میرے کانوں میں سونیا کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ مجھے پکار کر کہہ رہی تھی کہ بھابھی مجھے حماد بھائی سے بچائیں۔ کاش تب بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے حماد کا ساتھ نہ دیتی تو شاید سونیا زندہ ہوتی۔ بے شک شاہد مجھے چھوڑ دیتے۔ کاش میں گمراہی کا شکار نہ ہوتی۔ مجھے اور حماد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اب ہم دونوں اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری سب کہانی سننے والوں سے درخواست ہے کہ اپنے رشتوں کا احترام کریں اور وقتی جذبات میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ